الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ٹھیک ہے بس اب یہ ادھر والے احباب جو ہے نا چلیں سادہ کر دیں اس کو ٹھیک ہے آپ ایکو شیکو بالکل سادی سی آواز دیں گونج نہ ہو اب بہترین رات کو سلام شہزادہ لگیں پتر ایک بار اپنی مرضی کا پڑھا ہے ایک بار کوشش کریں گے ذرا ان کی مرضی کا پڑھ دیں ٹھیک ہے جی دل زبان سوچ اور آنکھیں یہ کوشش کرنی ہے سارے اتھے ہی ہوں ٹھیک ہے اور ایک بار سونا کر کے بچے ٹھیک ہے جی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ ٹھیک ہے اصل میں بیٹا چلیں بھائی یہ جڑی سائڈ والے نے نا اللہ پترا ان کرسی نہ لیا کے دیں گے تیری بڑی مہربانی ہے میں سنڈیاں دا تے میں اپنا نا گجر بڑا اوکھا جڑا نوں سوایا دا ہے کیونکہ پتر خطیب کو بڑا برا لگا آپ کیوں کرسیاں لا لا کے دے رہے ہیں لوگوں کو یہ اب نہ کرسی لا کے دینا پتر کسی کیونکہ ہر بندے کی بھی نا برداشت کا ایک لیول ہوتا ہے اللہ آپ کو برکتیں دے چلیں ایک بار پتر صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ ٹھیک ہے آپ پتر یہ چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاؤ پتر جب ان کی محفل میں آؤ کوشش کرو بس کچھ بھی نہ بن کے آؤ بس عام سا بندہ بن کے یہ دیکھو نا میں نے ان کو کوئی فون نہیں کیا میں آ رہے ہیں وہاں پھول لے کے مجھے کیا ضرورت ان چیزوں کیونکہ میں نے اپنے سونے محبوب کا فرمان سنا ہے جڑا اللہ لی جنہ نیواں ہوئے گا اللہ انہوں اُنہ ہی اونچا کرے گا پتر کو بندوں کے اونچا کرنے سے کوئی اونچا ہوتا ہے کوئی کرسیوں پہ بیٹھنے سے بندہ اونچا ہو جاتا ہے اونچا تو وہی ہوئے گا جنہوں اللہ پاک کرنے گے
اس لیے کرسیوں شرسیوں کے نہ بچا کریں، کوشش کریں عام سے عام بن کے بیٹھے، اور اگر تیرا عام بننا ان کو پسند آ گیا تو پھر خاصوں سے خاص وجہ وہ خود ہی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور کوشش فرمایا کریں پتر، جب اللہ کے ذکر کی باری آئے، درود پاک کی باری آئے، سونا کر کے پڑھا کریں بچے۔ اصل میں بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ادھر سے پڑھتے ہیں، ادھر سے نہیں پڑھتے ہیں۔ کوشش کرو پتر ادھر سے پڑھو ہے، ادھر سے بھی۔ اور اب دیکھو نا، اب تو 2024 چل رہا ہے، پتہ نہیں اقبال نے 1906 میں کہا، 7 میں کہا، 8 میں کہا، 9 میں کہا یا 10 میں کہا، اللہ کی ذات ہی بہتر جانے ہے۔ اقبال نے اپنے دور، اپنے زمانے، اپنے وقت کے لوگوں کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اقبال کے شعر کو پنجابی میں بیان کیا جائے تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ تم ادھر سے پڑھتے ہو، ادھر سے نہیں پڑھتے۔ یہ اقبال اپنے دور کو کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے جیسے کہا کہ ہم اقبال سے کم و بیش 100 سال آگے آ گئے ہیں، تو چلو اقبال پہ بات بعد میں کریں گے، پھر ہم بھی اپنے دور کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میری بات اقبال تک جا نہیں سکے گی، لیکن کروں گا میں ضرور۔ تو میں کہوں گا کہ اقبال تجھے اپنے دور سے گلہ تھا کہ ادھر سے پڑھتے ہو، ادھر سے نہیں پڑھتے، لیکن ذرا میرے دور کو بھی تو دیکھنا، اب ادھر سے بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ میں پتر اس محفل کی نہیں بات کر رہا، میں ویسے عام بات کر رہا ہوں۔ صبح سے جب سے بیدار ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک اسپیشل کتنی بار اللہ کا نام لیا ہے۔ یہ نہیں کہ دوران گفتگو اللہ کا نام آ گیا، اے اللہ دی قسمیں اب میں اللہ تے چھڑ چھڑے، نہیں، اسپیشل کتنی بار اللہ کا نام لیا ہے۔ جب سے اٹھے ہو تب سے لے کر اب تک کتنی بار اسپیشل اللہ پاک کا نام لیا ہے۔ حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور بڑی کثرت سے کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں کثرت سے کرو، یہاں ذکر ہی کوئی نہیں ہے، سارا دن گزر جاتا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کروٹوں میں بھی ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے بیٹا، یہ کوئی اتنی بڑی ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ کروٹوں میں نہیں ہو سکتا، لیکن ہوگا کیسے کہ مجھے بھی یاد ہے کہ جب ہم جامعہ نظامیہ پڑھتے تھے تو مجھے بڑا شوق تھا گاؤں وغیرہ گھومنے پھرنے کا، ٹیوب ویل، کنواں، یہ گدا گاڑی، یہ بڑا شوق تھا مجھے نا۔ تو میرے ایک دوست تھے جامعہ نظامیہ میں، تو میں نے ایک دن ان سے اپنے اس شوق کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا حضرت کون سی مشکل بات ہے، آپ اس دفعہ چھٹی پہ سیالکوٹ نہ جائیں، ہمارے گاؤں چلیں، سارے شوق پورے ہو جائیں گے۔ تو میں حضرت سیالکوٹ جانے کے بجائے ان کے گاؤں چلا گیا، واقعتاً سارے شوق پورے کیے، ٹیوب ویل میں نہائے، سارے معاملے کیے۔ وہ تھک گئے سارا دن کے۔ وہ حضرت کا گھر بظاہر بڑا چھوٹا سا تھا، 2 ہی کمرے تھے گھر میں، غربت تھی حضرت۔ آپ کو پتہ شروع سے ہی غریب ہی اپنے بچوں کو عالم دین بناتے ہیں، امیر کا بناتے ہیں، افسر کا پتر افسر، ڈاکٹر کا پتر ڈاکٹر، انجینئر کا پتر انجینئر، وکیل کا پتر وکیل، جج کا پتر جج، بیوروکریٹ کا پتر بیوروکریٹ، جنرل کا پتر آرمی میں۔ یہ سدا سے ہی رہا ہے کہ ہمیشہ یہ نعمت اور یہ دولت غریبوں کے حصے میں آئی ہے۔ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ جج کا پتر عالم دین ہو، بہت کہیں شاذر و ناظر یہ منظر ہم نے دیکھا ہے۔ یہ تو اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ دین غریبوں میں شروع ہوا تھا، دین پھر غریبوں میں رہ جائے گا۔ تو بہرحال اگر امیر اپنے بچے کو عالم دین بنائے تو مزہ ویسے آئے گا۔ حضرت جب حضرت جی مولوی صاحب لینڈ کروزر پہ بیٹھ کے رولکس باندھ کے اور ہاتھ میں 50 پرو میکس پکڑ کے پورے پروٹوکول سے جمعہ پڑھانے آئیں گے، بہ جا ہو جائے گی۔ حضرت صاحب لوگ اس لیے نہیں نا بناتے اپنے بچوں کو عالم دین کی، ہوتا کیا ہے عالم دین کے ساتھ؟ اس وقت بظاہر میرے پاکستان کی سب سے سستی پوسٹ یہ ہے حضرت، ہر پوسٹ کا کچھ نہ کچھ معاملہ ہے۔ اس پوسٹ کا مجھے یاد ہے جب میں
درس نظامی مکمل کر کے سیالکوٹ آیا تو ظاہر ہے بھائی مولوی کا کورس کر کے میں نے کہیں جو ہے نا ڈاکٹر تو لگنا نہیں تھا، میں نے مولوی لگنا تھا، کہیں مدرس لگنا تھا، کہیں جو معلم لگنا تھا، میں نے اور کیا کرنا تھا، نماز ہی پڑھانی تھی۔ وہ والد صاحب واپڈا میں تھے لیکن محلے کی جامع مسجد میں فجر کی اذان والد صاحب کی ڈیوٹی تھی۔ 17 سال کم و بیش ابو جی کو یہ سعادت حاصل رہی کہ وہ فجر کی اذان دیتے رہے۔ مجھے فرمانے لگے یار ایک مسجد میں نے تیرے لیے بات کی ہے، تو وہ کمیٹی والے کہہ رہے تھے کہ ذرا بھیجنا اسی مولوی صاحب نے ٹیسٹ کرائیں گے۔ یہ بندہ پوچھے یہ کمیٹی والوں کے پاس کون سی ڈگری ہے کہ یہ مولوی کو ٹیسٹ کریں گے؟ یہ پتر نہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ انسانیت کی تذلیل ہے کہ پتر اسی بیٹھی ہے تو سانوں گیا پکیاں چلیں، تو نہیں باز آن ڈیا شاہ صاحب نے چل مینوں نہ جل یار۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ کہ یہ کمیٹی والے کیسے چیک کرتے ہیں، کیونکہ جب مسجد کی بیٹا کمیٹی بنانے کی باری آتی ہے تو دیکھا نہیں جاتا کہ جس کو زیادہ مسائل احادیث یا قرآن یا فقہ پہ عبور ہے، دسترس ہے، تو اس کو کمیٹی کا صدر بنایا جائے تاکہ وہ اللہ کے گھر کے نظام کو قرآن و سنت کے مطابق چلا سکے۔ زیادہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ پیسے کے دکولنے ہوتے تو پھر اس کے پاس پیسے ہی ہوتے ہیں، باقی تو ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو مجھے انہوں نے پہلے کہا کہ جی مغرب کی نماز پڑھائیں، اس دور میں بھرپور جوانی تھی اور میں سدیس بڑا اچھا پڑھ لیتا تھا، اس لیے وہ نماز پڑھا کے کہنا ہے کہ جی نماز لو تسی پاس ہو گئے، اب باقی کچھ ہم نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا چلو۔ وہ حضرت ایک گھر میں لے گئے، سارے بیٹھ گئے، اب انہوں نے مجھ سے کوئی سوال جواب کرنے تھے۔ آپ مجھے کہنا کہ ڈاکٹر کا انٹرویو لینا ہے، حالانکہ میں بڑا پڑھا ہوں اللہ کے فضل، لیکن میں اس کا انٹرویو نہیں لے سکوں گا، بھئی میرا شعبہ ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کسی بات کا، میں اس کو کیا سوال کروں گا حضرت۔ تو اب انہوں نے مجھے سوال کرنا تھا، کچھ ذرا پگ بڑی تھی، کچھ ذرا مونچھیں بھی تھیں، تو کو تھوڑا سا شاید ان پہ روب پڑ گیا، تو انہوں نے جو 2-3 سوال وہ اکثر علماء سے کرتے تھے وہ مجھ سے وہ بھی نہیں کر سکے۔ تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے حضرت صاحب کوئی قیامت دی نشانی دسو۔ حضرت یہ قیامت یہ ہے کہ جاہل عالم سے پوچھ رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے، اور قیامت کس کو کہیں گے کہ جاہل سارے اکٹھے ہو کے عالم کو پاس کر رہے ہیں۔ مجھے جامعہ نظامیہ نے پاس کیا، تم کون ہوتے ہو مجھے پاس کرنے والے؟ جی تم کون ہو مجھے پاس کرنے؟ اور پھر ان کے پاس کا معیار بھی یہی ہے کہ جو بڑکیں چھڑکیں ول مارے یا راہ چنگا لا لے تو یہ پاس ہے، باقی راہ لا کے پاویں ایویں پیا کہے کھوتے دیاں چار لتانے۔ میں حضرت جی اللہ مجھے معاف کرے، اسپیشل اہل سنت کا مزاج تو علمی لحاظ سے اتنا بگڑ چکا ہے۔ شاہ صاحب ہیں، صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، میں بات کرتے بھی بھائی ڈر لگتا ہے، 8 کیمرے لگے ہیں، یہ پتہ نہیں کدھر سے کاٹ کے کیا فتنہ بنا دے میرے لیے۔ ذاکر نائک تو ہے ہی ادھر نا، اللہ اس کو ہدایت دے دے تو ادھر آ جائے۔ باقی ویسے میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر بالفرض ڈاکٹر ذاکر نائک سنی ہوتا تو سانوں ایتھے ڈاکٹر ذاکر نائک دی گھنٹہ تقریر سننی پی جاتی تو سنیاں دا کی بننا سی، مر جانا بھی جڑا نے، لاکھوں لوگ اس کے سامنے بیٹھ کے اس کی تقریر سنتے ہیں، جی وہ سنی ہوندا یا ہو جائے تو تسی انہوں بلاندے ایتھے انہاں نوں سننا پی جاندا ذاکر نائک نوں، انہاں دا کی بننا سی؟ کیونکہ سنیوں میں مزاج ہی نہیں ہے علم سننے کا، کوئی بھی سنیوں میں علم سننے کا مزاج ہی کوئی نہیں ہے پتر، بس ہمارے بگڑے مزاج ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ تو وہ پھر تمہیں پتہ ہے پھر انہوں نے مجھے رکھنا کتنے سی، انہوں نے مجھے کوئی بھی نہیں رکھا حضرت، میری چھٹی ہو گئی حضرت۔ میں کیونکہ اللہ مجھے معاف کرے، میں کو 5ویں یا 6ویں مدرسے نہیں گیا، میں کالج چھوڑ کے مدرسے گیا تھا، اور میں نے پورے ہوش و حواس سے بڑے خطاب سامنے بیٹھ کے سنے ہیں اپنے کالج کے دور میں حضرت۔ اور میں نے کیونکہ والد صاحب مسجد میں ظاہر ہے بڑا عمل دخل تھا ان کا، اس لیے میرا بھی مسجد میں بڑا وقت، میں نے کئی بار اپنی گناہ گار آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ صدر صاحب وہ چوتھی صاحب تے بیٹھے نے اور امام صاحب مصلے پہ بیٹھے ہیں اور صدر صاحب پیچھے، مولوی صاحب ادھر آ کے گل سنو ذرا میری، اور مولوی صاحب صدر صاحب کی بات سننے جا رہے ہیں۔ بس اللہ ان کمیٹیوں پہ رحم کر دے، اگر یہ ٹھیک نہ ہوئے تو کام ان کا آگے جا کے بڑا خراب ہونا ہے۔ کیونکہ پتر میری ایک بات یاد رکھو، فانوس لگنے سے مسجد مسجد نہیں بنتی،
نیچے مہنگا قلیم ڈالنے یا ڈلوانے سے مسجد ٹھیک ہے جی، اس میں مہنگے مہنگے بڑے بڑے چلر شلر لگانے سے مسجد بنتی ہے نمازیوں سے حضرت۔ آج پتر ہماری مسجدوں میں سب کچھ ہے، ٹیلیں بڑی مہنگی ہیں، چلر بڑے لگے ہیں، قلیم بڑے عالی شان بچھے ہیں، لیکن نمازی ہماری کمیٹیاں لا سکی نہیں کوئی۔ یہ ڈیوٹی ہے کمیٹی کی حضرت۔ دیکھیں نا پتر، میں پھر کہتا ہوں الحمدللہ اہل سنت و جماعت، حنفی، بریلوی۔ آپ کہیں نا میں اس ناخن کی یہ جو نوک ہے نا، میں اتنا بھی فکر اعلیٰ حضرت سے ادھر ادھر ہو سکتا، لیکن میں درد سے بات کرنے لگا ہوں حضرت۔ دیوبندی آتے ہیں، تبلیغی جماعت والے دروازے پہ دستک دے کے لے ہی جاتے ہیں نا، تو بھائی ہمیں دستک دیتے کیا ہوتا ہے حضرت؟ کمیٹی نکلے، ساتھ امام صاحب نکلے حضرت، ہمارے یہ بچے، ہمارے یہ جو بھائی، ہمارے یہ جو دوست نہیں نماز مسجد میں آتے، کیوں ہم انہیں دعوت نہیں دیتے؟ میرے دروازے پہ نا حضرت صاحب کیمرہ لگا ہے، اور کیمرہ ذرا ہیوی لگا ہے، باہر جو کچھ ہو نا وہ اندر آواز بھی آتی ہے اس کی حضرت۔ میں کالونی میں رہتا ہوں، تو وہاں تبلیغی جماعت والے آئے تھے، وہ چلتے چلتے نا میرے دروازے پہ آ گئے۔ وہ ایک بندہ جو ان کے ساتھ تھا، تو اس نے کہا کہ یہ مصباحی صاحب کا دروازہ ہے، ظاہر بریلوی عالم ہے، تو اتنے نہ دستک دو۔ انہوں نے کہا دو، نہیں نہ مانیں گے، ہم اس لیے ان کو منا لیں گے کہ چل کے تسی بیان کرو، لیکن بوا کھڑکاڑا ہے حضرت۔ اور کھڑکایا حضرت انہوں نے میرا دروازہ بھی، انہوں نے میرے دروازے پہ بھی دستک دی ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میرے پیر صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، ایک بڑی سونی بات فرمایا کرتے ہیں، آپ فرمایا کرتے ہیں یار لوگ ووٹ منگن جاندے نے، آؤ اسی سارے کمیٹیاں لے تے نمازی رل کے تے نمازی منگن جائیے حضرت۔ پتر یہ ایسے تو نہیں نہ ہوا کوئی بھی، تلوار سے پتر مصر فتح ہوا تھا، مصری کس نے فتح کیے تھے؟ تلوار سے ایران فتح ہوا تھا، ایرانی کس نے فتح کیے تھے؟ تلوار سے روم فتح ہوا تھا، رومی کس نے فتح کر لی؟ ٹھیک ہے نہیں، مصر فتح ہو گیا، لیکن سارا مصر مسلمان کیسے ہو گئے؟ انہوں نے محنت کی تھی پتر۔ ایران تو فتح ہو گیا، لیکن سارے ایرانی پارسی کیسے، وہ آتش پرست کیسے مسلمان ہو گئے سارے؟ پتر انہوں نے محنت کی تھی، اور آج محنت کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پتر مولوی صاحب کی پوزیشن اتنی ویک ہے کہ وہ کیا محنت کریں گے۔ آج حضرت جی سوشل میڈیا نے سارے کا سارا ملبہ مولوی پہ ڈال دیا، مولوی اور مدرسہ، کہ جی سارے کا سارا قصور ان دونوں کا ہی ہے۔ حضرت جی میں زیادہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے حضرت نے والدین کے حوالے سے، میں بس بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں اپنے معاشرے سے، کیونکہ پتر میں خود 16-17 سال سے اسی پلیٹ فارم سے چل رہا ہوں۔ پتر مولوی کے ہاتھ تو اتنے بندھے ہوئے ہیں، وہ تو کمیٹی کے بغیر نماز کا ٹائم بھی نہیں بدل سکتا ہے، اس نے کیا دین کا کام کرنا ہے؟ اس کو تو آپ نے اتنا باندھا ہوا ہے۔ بڑے بڑے پہلوان حضرت اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، حضرت آپ ٹنکے کی چوٹ پہ بیان کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب کمیٹی کا دل کرتا ہے مولوی کو فارغ کر دیتی، کو پوچھنے بھی نہیں جاتا کہ حضرت کیوں بھائی کوئی جلتی میں ہاتھ ڈالے؟ مولوی کو نہیں پیٹ لگا، اس کے نہیں بچے، وہ تو آگے بیچارہ 12,000 میں اتنی مشکل گزارا کر رہا ہے، کیسے وہ دین بیان کرے گا؟ آپ اس کے ساتھ ہی نہیں چلتے۔ جب صدر کا دل کرتا ہے اس کو فارغ کر دیتا ہے، کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے صدر صاحب کیوں آپ نے فارغ کیا؟ چرس ویچدہ پھڑیا گیا کی تھا اس نے؟ کوئی بات تو بتائیں۔ مثال کے طور پہ میرے ایک دوست ہیں، مجھے تو حضرت اب اللہ اس لیول پہ لے آیا نا، میں اسی لیے بولتا ہوں بھائی سلیمان اللہ تجھے لے آیا، اب تو کیوں ڈرتا ہے؟ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو بول، پھر میں بولتا ہوں۔ اللہ کا فضل میرے ساتھ ہے، آپ میرے ساتھ ہیں، پھر میں بولتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں حضرت، مجھے کہنے لگے حضرت صاحب ایک ہی موضوع چل رہا ہے ہمارا، اب ارادہ ہے کہ موضوع کچھ بدلا جائے۔ میں نے کہا جی بدلنا بھی چاہیے۔ وہ اتنی بات ہوئی، بس اللہ کے بندے نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا کہ یہ موضوع بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت صاحب اس وقت پاکستان میں کم و بیش 2.5 سے 3 کروڑ بیٹیاں بیٹھی ہیں جن کی عمر 27 سے لے کر 40 تک ہو چکی ہے۔ پہلا ایشو یہ ہے کہ خوبصورت بڑی ہیں، لیول نہیں ملا۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ پڑھی بڑی زیادہ ہے، پھر لیول نہیں ملا۔ 40 سے لے کر 27 تک 2 سے 2.5 کروڑ بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں حضرت جی، اور منتظر رہیں حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بیوہ علیحدہ ہیں اور طلاق یافتہ علیحدہ ہیں۔ اس پہ بات ہونی چاہیے۔
ذہن بننا چاہیے. ہماری جو پیچھے بیٹیاں بیٹھی ہیں صرف حضرت انہوں نے پڑھی انگریزی تعلیم ہے، کیونکہ 600 سال ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں. ہندوؤں میں دوسری شادی، وہ چیز اب ہم میں بھی آ گئی. آپ صرف پاکستان میں حضرت اس پٹی کو، جس پٹی کو انڈیا کا بارڈر نہیں لگتا، پاکستان میں آپ ادھر دوسرا نکاح بھی ہے، تیسرا بھی ہے، چوتھا بھی ہے، لیکن پاکستان میں وہ ایریا جس کو انڈیا کا بارڈر لگتا ہے وہاں دوسرے بیاہ کا سوال نہیں اٹھتا. لیکن جہاں انڈیا کا بارڈر نہیں لگتا حضرت، وہاں یا آپ جائیں سارا حضرت، کوئٹہ جائیں سارا، آپ سارا کے پی کے جائیں، آپ حضرت ہی آگے سارا یہ نکل جائیں، نکاح ہے. ہم وہ جو ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں وہ ہندوانہ نظام ہم میں. اب پتر وہ جو 2.5 کروڑ بیٹھی ہیں اپنے گھروں میں، وہ کدھر جائیں گی؟ حضرت صاحب اے بھوک تے مٹ جاندی ہے، لیکن ایک بھوک ہو رہے ہو نکاح تو بغیر مٹ دی. میں اب اس سے زیادہ صاف جملہ نہیں بول سکتا. پھر اس بھوک کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ پھر زنا کا دروازہ کھلے گا. لیکن مولوی اس لیول پہ نہیں ہے کہ اس موضوع پہ بولے، بچیوں کا ذہن بنائے. ہم نے ان کو کالج میں پڑھایا، انہوں نے کہاں سورہ نور پڑھی ہے؟ عربہ میں بڑھیاں نے، وہ نہیں اپنے بندے کو کچھ بھی کہتی ہیں، خود کرواتی ہیں. میرے حضرت دوست ہیں یہ پٹھانوں میں، ان کی سالی نے اپنے بہنوئی کے لیے اپنی دوست کا رشتہ سلیکٹ کیا اور اپنے بہنوئی کا اپنی دوست سے نکاح کروایا. صرف کیا ہے، ادھر کالج اور یونیورسٹی نہیں ہے، ادھر قرآن کی تعلیم ہے. ادھر صبح اے آر وائی نہیں دیکھتے وہ لوگ، کیونکہ اے آر وائی پہ ہماری بیٹیوں کو وہ گھر بسانے کا طریقے بتا رہی ہوتی ہیں جن کو خود 4 طلاقیں ہوئی ہیں. وہ گھر بسانے کے طریقے نہیں بتا رہی ہوتی ہیں، وہ بیسک گاڑ توڑنے کے طریقے بتا رہی ہیں. یہ پاکستان نہیں ہے، صرف ان کا قصور ہے کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. انہوں نے قرآن، یہ اپنے شوہر کو اپنا رازق سمجھتی ہیں، یہ اللہ کو اپنا رازق سمجھتی نہیں ہے. نجی نے جو دوجا بیاہ کر لیا تو میں نے انہیں پوچھنا ہی بھائی یہ کون ہوتا ہے تجھے پوچھنے یا نہ پوچھنے والا؟ یہ رنگ ادھر سے ہے. میں تھے ویکھیا ایک ایک کالیاں ہی نہیں پوچھتے ہے کوئی بھی. تو وہ نہیں مولوی اس ٹاپک پہ بول سکتا ہے. وہ مولوی بلکہ چلے ایک لطیفہ ہی بن جائے گا. حضرت جی میرے حضرت صاحب ایک دوست ہیں، بڑے امیر ہیں حضرت جی. ان تو میرے دوست ہی مجھے گلاں سناتے ہیں، ڈرتے ہیں حضرت صاحب تھی کیمرے سے نہ چڑھ دے. لیکن میں نے تو تربیت کرنی، جوان ہے، پیسہ بڑا زیادہ ہے. پتر یہ نوجوانوں یاد رکھنا، جتنے بھی گناہ ہیں نا اللہ نے کہا ہے کرنے نہیں. اللہ نے کیا کہا ہے؟ کرنے. لیکن زنا کے لیے کہا ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. یہ اتنا گندہ گناہ ہے اور یہ حدیث، یہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، یہ ایک دین ہے، جو لے گا چکائے گی اس کی اولاد. بڑا بچ کے رہنا پتر، اس بہت بچنا ہے اس سے. وہ میرے دوست ہیں، مجھے کسی طرح پتہ چلا جوان ہے، پیسہ بھی بڑا ہے، تو یہ تھوڑا نا لائن سے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت زنا نہ کریں، توبہ کریں اس سے، اور اگر آپ فیل کر رہے ہیں تو نکاح کر لیں حضرت. وہ بہرحال حضرت میں بیچ میں ڈال کے ایک رشتہ کر کے نکاح، جمعے والے دن پروگرام تھا کہ جمعہ پڑھ کے تو جا کے نکاح کریں گے. یہ جیسے میں نے اب جانا ہے، میں روڈ پہ تھا تو مجھے ان کا فون آ گیا، حضرت کدھر ہے؟ میں نے کہا حضرت صاحب میں فیصل آباد ہوں. کہنے لگے میں انتظار کر رہا ہوں اپنے دفتر میں، گھر نہیں جانا، آپ نے سیدھا آنا ہے. میں گیا ادھر، پانی شانی پیا، مجھے کرسی سے اٹھ کے نا نیچے بیٹھ کے میرے پاؤں پکڑ کے کہتے ہیں حضرت مجھے معاف کر دیں، میں کل نکاح نہیں کر سکتا. میں نے کہا اللہ کے بندے تو پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ میرا کیا بنے گا یار، میں نے بیچ میں گارنٹی دی ہے، کسی کی بیٹی ہے، بچی ہے، کیا تو کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا نہیں حضرت میں نکاح نہیں کر سکتا. میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے حضرت میری اور میری بیوی کی عادت ہے کہ رات کا کھانا ہم اکٹھے کھاتے ہیں اور پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے نا ٹی وی دیکھتے ہیں. کھانا کھا لیا، ٹی وی دیکھ رہے تھے تو ڈرامے میں ایک سین آ گیا کہ ایک بندہ نا دوسری شادی اس نے کر کے نا تو چھپا رکھی تھی، تو بیوی کو پتہ چل گیا، وہ گھر بھی آیا. اب وہ بندہ سویا پڑا ہے، بیوی کچن میں گئی، بڑا سا چھرا اٹھایا اور آ کے نا وہ بندے کا گلا کاٹنے لگی. پھر خیال آیا چلو جو بھی ہے تو میرے بچیاں دا پیو ہی نا، انہیں چھوڑ چھڑیا.
تو میرے دوست کہتے ہیں حضرت صاحب میری بیوی کہنے لگی انہیں تو چھڑ چھڑیا میں ہوندی تو میں نہیں چھڑنا انہیں چھڑ چھڑیا میں ہوندی تو میں گلا بس کیا کر سکتے ہیں بتا قرآن صرف رہ گیا تعویذوں کے لیے تو یہ بڑا حساس موضوع ہے اور مولوی صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے اور پھر زنا پھیل رہے زنا پھیل رہے وہ موضوع حضرت جی انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ جو طلاق والی بچی ہیں نا ان سے نکاح کرو اور ان کا نکاح کرو یعنی جو بیوہ ہیں بڑی فضیلت ہے ان سے نکاح کرنے کی ان کا نکاح کرو اور ان سے اب حضرت وہ ان بیچارے کو پتہ کوئی نہیں تھا وہ مسجد انتظامیہ میں کوئی حضرت تھے وہ مسجد کو بڑا چندہ دیتے تھے ان کی بیٹی کو بھی طلاق ہوئی تھی نہیں کوئی مہینہ ہوا تھا اب مولانا صاحب کو پتہ نہیں تھا بس نماز ختم ہوئی انہوں نے ڈال پھٹا لیا انہوں نے کہا اس نے یہ موضوع بیان کیا تو کیا کیوں کیونکہ جب یہ موضوع بیان کر رہے تھے تو سارے لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے مولوی صاحب گئے انہوں نے الماری سے قرآن نکالا ہاتھ رکھ کے کہا اللہ کی قسم اس اللہ کے کلام کی قسم مجھے نہیں پتا آپ کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے میں نے ویسے موضوع بولا یہ والا معاشرے کو دیکھ کے انہوں نے کہا نہیں جی میں نے جتنے مسجد میں اے سی لگوائے ہیں میں نے سارے اتار کے لے جانے اور میں نے اس مسجد میں آنا بھی نہیں دوبارہ کوئی حضرت پی ایچ ڈی ہیں وہ ماشاءاللہ انتہائی عالم محقق شخصیت ہیں صرف ایک بندے کی کہنے کی وجہ سے حضرت اس بندے کو مسجد سے چھٹی کروا دی لیکن حضرت جی جے مولوی بھی ہوں تگڑا تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا تھا کیونکہ اس امیر بندے کو بھی پتہ تھا کہ یہ مولوی اس لیے حضرت میری گزارش ہے جن نے کھاندے پیندے حضرت صاحب اپنے بچیاں نو عالم بناؤ جیب میں پیسہ ہو اس کی بڑی دلیری ہوتی ہے حضرت صاحب اپنے پیسے کی بڑی دلیری ہے حضرت اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ حضرت وقت کی ضرورت ہے بڑی زیادہ وہ ہم چلے گئے حضرت دو ہی گھر میں کمرے تھے ایک کمرے میں ان کے گھر والے سوئے ایک کمرے میں ہم تھکے ہی بڑے تھے سارا دن کے حضرت میری رات کو کوئی 12-1 بجے آنکھ کھلی اور آنکھ بھی کیسے کھلی کہ ہمارے کمرے میں ایک انجان شخص تھا اور وہ اونچی شور ڈال رہا تھا لور 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 آنکھ کھل گئی حضرت اچھی خاصی بلند آواز میں پہلی پریشانی تو یہ ہوئی یار صبح علامہ صاحب نے جس سے ملوایا ہے یہ شخص ان میں شامل لیکن ہے کمرے میں اس سے پتہ لگ رہا ہے بھی کو علامہ صاحب کا اپنا جو ہمارے کمرے میں ہمارے ساتھ لیٹا ہوا ہے بہرحال وہ چپ کر گیا تھوڑی دیر بعد ہم بھی لیٹ گئے تھوڑی دیر بعد اس نے پھر لور لور کہہ کے ہمیں جگا دیا پھر ہم نے سونے کی کوشش کی کامیاب ہو گئی لیکن پھر جب اس نے جگایا نا پھر نیند آئی پھر ساری رات غصہ ہی چڑھتا رہا کہ اب صبح ذرا علامہ صاحب سے ملاقات ہو لے صبح فجر کے لیے گئے فجر کی امامت میں نہیں کروائی ہے نماز پڑھ کے جب ہم باہر نکلے میں علامہ صاحب کو سائڈ پہ لے گیا میں نے کہا حضور آگے سے اپنے گاؤں نہیں نہ بلوانا تو صاف کہیں نہیں آتے یہ دوست سے کیا ڈرامہ کروایا آپ نے یہ وہ کمرے میں جو ناگہانی آفت نازل ہوئی تھی اسے کیا ڈرامہ کروایا ساری رات لور لور چلاتا رہا ہمیں سونے نہیں دیا وہ کہنے لگے حضور وہ کوئی ناگہانی آفت نہیں وہ میرے برادری اکبر ہیں مجھے اپنے جملے پہ پشیمانی ہوئی شرمسار ہوا میں نے معذرت کی انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا حضرت یہ لاہور کا کیا ایشو ہے کہنے لگے حضرت صاحب میرے بھائی ایک بس میں کنڈکٹر ہیں وہ یہ روزانہ اپنی بس لے کے نا لاہور جاتے ہیں تو کیونکہ یہ اوکاڑا سے لے کر لاہور تک نا یہ لاہور ہی کہتے رہتے ہیں اس لیے اب یہ لاہور اتنا پک گیا ہے کہ یہ سوتے میں بھی لاہور ہی کہتے ہیں میں نے اس دن سیکھا تھا میں نے کہا مولوی سلیمان اگر سارا دن بندہ لاہور کہے تو سوتے میں بھی لاہور ہو سکتا ہے اگر بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے گا تو سوتے میں اللہ اللہ ہیں اللہ اکبر اگر بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے گا تو سوتے میں بھی اللہ اللہ نہیں ہوگا پتر ہو سکتا ہے لیکن کرے تو صحیح کوئی یارا کوئی کرے تو صحیح کرتا ہی کوئی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کثرت سے کرنا ہے یہاں میرے حضرت صاحب ان حضرت صاحب اصل جس طرح دے حضرت صاحب ہی تو نہیں نہ رہے ہیں کوئی بھی ہے قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں پتر خانقاہ کا کام ہے تربیت کرنا خانقاہ کا کام ہے بندے رب و رب کے رسول کا آپس میں کنیکشن کروانا
لیکن اب یہ کنیکشن کنکشن تو ہماری خانقاہوں سے نکل گئے ہیں. اب ہماری خانقاہوں میں بس دم ہے اور تعویذ ہے اور سال بعد ایک عرس ہے. وہ بات میں آج کہہ رہا ہوں، اس دور میں اقبال نے پتہ نہیں کیا دیکھا، کہتا کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے. ہم تو اقبال سے 100 سال آگے آ گئے. کیا حالات بنے ہوں گے. اب اقبال ہوتا دیکھتا تو کیا لکھتا ہے حضرت. اب دیکھیں نا کون جاتا ہے حضرت جی، صرف پیر صاحب کے لیے پاس ہم نے دم کے لیے جانا ہے یا تعویذ کے لیے جانا ہے یا عرس پہ جانا ہے حضرت. باقی کون جاتا ہے پیر صاحب کے پاس. پیر صاحب یہ وہ نال کیویں لگدی ہے، پیر صاحب وہ محبت کتوں لبدی ہے، پیر صاحب سر کی کیویں اٹھیا جاتا ہے. کون پوچھتا ہے حضرت. کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. بس دم اور بس تعویذ ہے حضرت. نہیں پتر کوئی لبو ہے جدا. میرے حضرت صاحب 2013 میں مثال فرمایا، اکثر رویا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگیا ہی نہیں ہے، کبھی کسی نے اس کا پتہ پوچھا ہی نہیں ہے. کوئی پلاٹ لے آیا، کوئی منڈے لے آیا، کوئی نوکری لے آیا، کوئی باہر دے ویزے لے آیا، کوئی ٹریکٹر لے آیا، کوئی ٹرالی. پتر دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بل گیٹ سے کہڑے نے وہ پیر صاحب کتوں نے وظیفہ لیا امیر ہون. پتر ایسے مکیش امبانی کتنے مرید ہے پتر، بت پرست ہے، دنیا کا دوسرا یا تیسرا امیر ترین آدمی ہے. اور جو دنیا کے 10 امیر ترین آدمی ہیں ان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے کوئی بھی. وظیفے اسی پڑھنے ہیں، وظیفے اسی لینے ہیں، امیر اسی پھر بھی. پتر یہ تو اس کے رنگ ہیں. میاں صاحب نے کہا نہیں جے چاہیں تیرا جاندے نوں تخت عطا فرماویں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگاویں. میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے میں نے بھی کہا تھا، میں نے کہا حضور کو وظیفہ دسو. مجھے فرمانے لگے مولانا آپ کو بھی کوئی وظیفہ چاہیے. میں جی حضور. فرمانے لگے کہا دے لے. میں حضرت صاحب پیسے آن. فرمانے لگے آپ کو کس نے کہا ہے کہ پیسے وظیفہ پڑھنے سے پیسے آتے ہیں؟ اگر وظیفوں سے پیسے آتے تو پھر سب سے زیادہ پیسے مولویوں کے پاس ہوتے ہیں، وہ تو سارا دن ہی قرآن پڑھتے ہیں حضرت. یہ پتر رب دیاں ونڈاں نے میاں، کہڑے پیسے پاسے پہ گئے. محنت کرو بچے، وہ تسی کر دے کوئی نہیں. ویلے نکمے ایسی پتر محنت کرو. اس کا وعدہ ہے جو محنت کرے گا اللہ اس کی محنت کو نہیں جائے جانا دے گا. محنت کرو پتر. ہم نے اپنی نالائکی، اپنی سستی اور اپنی ناکامی کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ تقدیر. میں نے پتر آج تک نہیں کبھی کسی بندے کو دیکھا کوئی سامنے پیزا رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے نہیں آپ تقدیر چ ہوئے گا تو میرے منہ چ آ جائے گا. وہ تو آپ پوچھ دیو کیچپ کتنے وے تو وہ نہیں دیتے. باقی بیٹا جہاں جیسے پیزے کے لیے محنت کرتے ہو ادھر بھی محنت کرو. ہے یہ کن کاموں میں پڑ گئے ہو میرے بچے ہو؟ پیر صاحب بیٹا اس لیے ہیں کہ اللہ سے تعلق. میں نے حضرت صاحب کو دیکھا وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے آنے والے کو کچھ نہ کچھ. وہ مجھے یاد ہے حضرت ایک دفعہ ایک بندہ حضرت صاحب کے پاس آیا، بڑا رچ مین، کپڑوں سے امیری جو ہے نا وہ جھلک رہی تھی. کوٹ بڑا مہنگا، کپڑے بڑے مہنگے، جتی بڑی مہنگی، گھڑی بڑی عالی شان باندھی ہوئی، وجود سے آنے والی خوشبو بھی بتا رہی تھی کہ پیسے اس کا یہ دان ٹوٹا ہوا تھا. یہ وہ ایک بار حضرت صاحب کے پاس آیا چلا گیا، دوسری بار آیا چلا گیا، تیسری بار آیا بندہ آتا رہی تو کرم ہو ہی جاتا ہے. چوتھی بار بھی آیا، جب جانے لگا نا تو حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پنجابی بولتے تھے. فرمانے لگے بھائی جی تڑے کپڑے، تڑی کڑی، تڑا کوٹ، تڑی جتی، تڑے پرفیوم دی خوشبو دسدی پئی ہے کہ رب نے واہ بھی پیسے دیتے نے تے دند کیوں نہیں لواندے. ویکھو نا دند تو بغیر کڈے کوجے کوجے لگن ڈے. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل چ نکلی سی سدھی دل چ بڑی ہے. عرض کرتا ہے حضرت
آپ کو شکل تب بھی دکھاؤں گا جب دانت لگوا لوں گا. یہ بات ہے 1980 کی. اور 1980 میں تو شاید میرے سیالکوٹ میں کوئی اکا دکا دانتوں کا ڈاکٹر ہو، یا شاید ہو ہی کوئی نہ. وہ بائی ڈرائیور کھڑا تھا، اس کو کہا چل لاہور آیا. 1.5 ہفتہ وہاں گزارا، حضرت دانت لگوایا نیا، اور لگوا کے نہ سیدھا حضرت صاحب کے پاس آیا، اور آ کے نہ منہ کھول کے اپنا دانت دکھا کے عرض کرتا ہے حضور ویکھو ہاں دانت صحیح لگ گیا. آپ بڑے خوش ہوئے کہ یار بندے نے بڑا پیرا دیا بات پہ. آپ نے فرمایا دانت بھی صحیح لگ گیا ہے، اور دانت لگنے سے تو بھی صحیح لگ رہا ہے. ہیں جی بس اتنی حضرت کی بات کرنی تھی، وہ شروع ہی ہو گیا. عرض کرتا حضور آپ کو کیا بتاؤں، جس ڈاکٹر نے یہ دانت لگایا وہ کتنا سونا تھا. اس کے نین نقش بڑے سونے، اس کی پینٹ بڑی سونی، ٹائی بڑی سونی، بیلٹ بڑی سونی، اس کا کلینک بڑا سونا، وہ 8-10 منٹ ڈاکٹر کی تعریفیں کرتا رہا. حضرت چپ کر کے سنتے رہے. جب وہ چپ کر گئے نا تو پھر حضرت بولے. آپ نے فرمایا بھائی جی کنے پیسے انہیں ایک دند لے سن؟ کہنے لگا حضور 1000. آپ نے فرمایا جنہیں 1000 لے کے صرف ایک ہی دند لایا ہے تسی پورے 10 منٹ تو تعریف کیتی ہے. جنہیں لیا بھی کھ نہیں تو پورے 32 لائے نے کدی وہ بھی نہیں کیتی ہے. لیکن بیٹا لوگوں کی کرتے ہیں. انہیں پائی کسی نے آکھو نا کہ نواز شریف دے خلاف یا حق چ تقریر کرنی ہے جدو کو مرضی کروا لو. انہیں کسی نے آکھو کہ عمران خان دے خلاف یا عمران خان دے حق چ تقریر کرنی جدو کو مرضی کروا لو. انہیں کسی نے کو پائی زرداری دے خلاف یا زرداری دے حق چ تقریر کرنی جدو کو مرضی. لیکن انہیں جی آکھی ہے نا یار کو 5 منٹ اٹھ کے کھلا دی تعریف چ کچھ بولو تو پھر ایک دوجے دا منہ ویکھاں گے. ابھی کہا جائے نا اس مجمع کو یار اٹھ کے کوئی 10 منٹ سونے پاک محبوب دے حسن و جمال یا آپ دی سیرت و کردار تے کوئی گل کرو ہاں پلا سارے ایک دوجے دا منہ ویکھن لگ پائیں گے. نہیں ہے وہ چلے ہو تم تو بزرگوں کا احسان ہی نہیں دے سکتے ہیں. انہوں نے تمہیں کتنے سادی کر کے باتیں بتا دی، لیکن پتہ نہیں ہمیں بات پھر بھی سمجھ کیوں نہیں آئی. کتنا سونا کسی نے کہا تھا، اس سے زیادہ یار کوئی کیا سادہ کرے. کیا کہا تھا؟ دل یاد لئی بنایا ہے. اس سے زیادہ کوئی کیا سادہ کرے یار. دل کا مقصد بتا دیا. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. لیکن افسوس حضرت ساڑھا کچھ بھی ہونا واسطے نہیں. نہ دل ایدھے بھی پتہ نہیں کون رہن دے ہے، سارے ہی ہے نہیں ہے تو وہ ذات کوئی نہیں ہے. ہماری زبان سارا دن لوگوں کے لیے بولتی ہے، نہیں بولتی تو ہماری آنکھیں سارا دن حضرت نہیں ترستی تو کبوتر خواہش کو آرزو تو کرے یار ہے ہی کوئی. وہ ایسے نوازتے ہیں. یہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. اور آپ فرماتے ہیں یہ زمانہ تھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا. کہتے میں نے دیکھا کہ مسجد میں اذان فجر ہو رہی ہے. کہتے میں خواب ہی میں اذان فجر سن کے نماز کے لیے مسجد گیا. اب فرماتے جب میں مصلی پہ مسجد میں پہنچا نا تو دیکھتا کیا ہوں کہ مصلی پہ بنفس نفیس سونے پاک محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہے. خواب میں دور حضرت عمر پاک کا ہے. نبی علیہ السلام کا زمانہ مبارک گزر چکا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک گزر چکا ہے. لیکن خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی پہ رسول پاک علیہ السلام تشریف فرمائے. کہتے میں بیٹھ گیا اور آپ کے اس سونے پاک مکھ مبارک کی زیارت مشغول ہو گیا. اقامت کہی گئی، نبی علیہ السلام نے امامت کروائی. دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں پڑھی. نماز ختم ہوئی. ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں سب کو ایک ایک کھجور دی. کہتے میں نے کھجور کھائی. جیسے کھجور ختم ہوئی خواب ختم ہوا آنکھ کھل گئی. لیکن فرماتے جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ منہ پھر بھی میٹھا ہے. کھجور خواب میں کھلائی لیکن اٹھنے کے بعد بھی منہ میٹھا.
اور فرماتے جب آنکھ کھلی تو واقعتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی تھی. اب فرماتے ہیں وضو کیا, میں نکل گیا. کہتے جب مسجد میں پہنچتا ہوں تو منظر کیا ہے کہ جس انداز سے خواب میں نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہیں, حقیقت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز سے بیٹھے ہیں, وہی انداز ہے. اب فرماتے میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے. میں بیٹھ گیا, اقامت کہی گئی, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کروائی. دونوں رکعتوں میں وہی صورتیں تلاوت کیں جو خواب میں نبی پاک علیہ السلام نے تلاوت کی تھی. اب فرماتے ہیں میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. اب فرماتے ہیں کہ نماز ختم ہوئی, ایک صحابی کھجوریں لے کے آ گئے, ایک شخص کھجوریں لے کے آ گیا. اب فرماتے ہیں میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. اب فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کھجور دی, دوسری. اب فرماتے ہیں میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. اب فرماتے ہیں جب میں نے کھجور کھا لی نا تو دل میں خیال آیا, اے علی خواب میں تو نبی پاک علیہ السلام تھے, ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگی گئی, لیکن یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق ہیں تو کہتا ہوں ایک اور کھجور دیں. اب فرماتے میں نے کہا بھائی عمر امیر المومنین ایک اور کھجور دیں. تو اب فرماتے آگے سے حضرت عمر مسکرا کے فرمان لگے, علی جی خواب جو نبی پاک نے دیتی ہی تو میں بھی دے دینا ہوں. اگر خواب میں سونے محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین خواب تو مجھے آیا ہے, یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہے اور پوچھ آپ مجھ سے رہے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں پتہ نہیں پتر رات تو ایک کی تھی, پیاس کتنوں کی بجھ, لیکن پتر ساڑیاں راتاں کتے گواچ گئی ہیں. ہماری یہ راتیں کہیں ماحول اس طرح کا بنایا کہ تینوں مینوں نویں کام پیچھے لا چھڑیا. حالانکہ ہم نے تو یہ راتیں ڈھونڈنی تھی حضرت کہ ہمیں بھی وہ رات مل جاتی ہے حضرت, لیکن شوق ہی کوئی نہیں رہا حضرت. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. میرے ایک بڑے مشفق ہیں, مہربان ہیں, سید زادے ہیں, وہ بھی عالم دین ہیں بڑے, اور پیری مریدی بھی کرتے ہیں حضرت. بڑی محبت حضرت فرماتے ہیں میری اکثر و پیشتر عادت ہے مجھے وقت ملے میں ان کے پاس ضرور جاتا ہوں, بڑی اصلاح ہوتی ہے حضرت ان کے پاس جانے کی. میں ایک دن جا رہا تھا تقریر کرنے, وقت بھی تھا تو میں چلا گیا ان کے پاس. شاید کیمرے سے دیکھ لیا یا کسی نے بتا دیا, باہر تشریف لے آئے حضرت. تو میں جب گیا نا تو چوم کے نا تو سینے سے لگایا اور رو پڑے. اب مجھے نہیں پتا کہ شاہ صاحب رو کیوں رہے ہیں, لیکن اتنا درد تھا رونے میں کو 1.5-2.5 اتھرو میرے بھی گر ہی پڑے حضرت. خیر اندر گئے, حضرت نے لنگر سے نوازا. میں بے وقوف آدمی, پھر شاہ صاحب کا درد چھیڑ دیا میں نے پھر پوچھ لیا, میں نے کہا شاہ جی روئے کیوں؟ تو پھر رو پڑے حضرت. وہ مجھے فرمان لگے مصباحی صاحب میں اپنی خانقاہ میں آستانے پہ بیٹھا تھا, ایک بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا, مجھے آ کے کہتا ہے شاہ جی آٹا دم کر دیو. میں نے کہا مدعا کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ آٹا دم کروانا ہے؟ تو کہتا ہے شاہ جی میری جڑی مجھ ہے نا دودھ کٹا گئی تو آٹا دم کر دیو کہ وج دودھ ودا دے. رو پڑے حضرت. فرمانے لگے یار خانقاہوں پہ کیا دور ہے جہاں کبھی لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے, اب لوگ وہاں مجھوں کا دودھ بڑھانے آتے ہیں. کیا برا وقت آیا. اللہ حضرت جی بات کچھ اور تھی, بچیاں سن رہی ہیں, میں نے بات بدل دی ہے تھوڑی سی. اللہ بات کچھ تھوڑی بے شرمی تھی اس میں, بیٹیاں پیچھے بیٹھی, میرا نہیں دل مانا, میں بدل گیا بات. اتنا روئے حضرت جی, اتنا روئے مجھے بھی رلا دیا. فرمانے لگے کیا دور آیا یار جتھے کدی لوگ رب تے رسول دی محبت لئی آندے, سارا دن آئی پیا چلتا ہے, اے ہو جے انج ہو جے انج. سارا دن بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ آج شاید کان میں آواز آئے کہ کوئی آ کے یہ آکھے شاہ جی رب ناراض ہو گیا, دسو ہاں کیویں مندا ہے. ترستے رہتے ہیں کان, لیکن سارا دن کان میں یہ آواز پڑتی شاہ جی ویزا لگ جائے, شاہ جی اے ہو جائے, شاہ جی اے ہو جائے. بھائی فکر ہی نہیں کسی کو. ناظم صاحب نہ ناراض ہو جائیں, چیئرمین صاحب نہ ناراض ہو جائیں, وائس چیئرمین صاحب نہ, ہے ہی نہیں, خیال ہی نہیں کسی کو.
مجھے میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا، ابھی میں فارغ نہیں ہوں، میں پڑھ رہا تھا ابھی 2005 اور 2024 میرے بھی کان کدی کسی نے نہیں پوچھا۔ وہ لکھا نا حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہ وہ ہارون سیر کے لیے نکلا، وہ آگے جا کے اس کی عادت تھی عصر کے بعد سیر کے لیے جایا کرتا تھا اپنے گھوڑے یا ہاتھی پہ بیٹھ کے نا، تو ہاتھی پہ تھا، تو آگے جا کے وہ قافلہ رک گیا۔ وہ ہارون نے پردہ ہٹا کے پوچھا بھئی کیوں رک گئے ہو؟ انہوں نے کہا جی آگے سڑک پہ حضرت بہلول بیٹھے ہیں، اب ان کے اوپر تو نہیں نا ہاتھی چڑھا دینا، اس لیے روک دیا ہاتھی، اب آپ فرمائیں کیا کرنا ہے؟ ہارون نے کہا میرا ہاتھی نیچے بٹھاؤ۔ اب گئے اور جا کے پوچھا بہلول تو ویرانوں میں رہتا ہے، تو یہ آبادی میں کیا کرنے آ گیا؟ تو حضرت بہلول فرمانے لگے بڑا ضروری کام کرنے آئے ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا ضروری کام؟ تو سڑک کے بیچ میں بیٹھا ہے۔ تو حضرت بہلول فرمانے لگے ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں۔ حضرت صاحب نشہ تو ایک نہیں مان، ہم نشے میں ہیں سارے حضرت، ہمیں اس لیے بات سمجھ آتی یہ اس نشے سے یا تو اللہ کا فضل جگا سکتا ہے تو یا ملک الموت جگائیں گے آخر، باقی نشے میں ہیں حضرت ہم سارے، اس لیے ہمیں باتوں کی سمجھ آتی۔ اور نشہ تو ایک نہیں مان، اور ہارون کے پاس تو ڈھیروں نشے تھے حضرت، نسب کا نشہ، حسب کا نشہ، سونا بھی لکھا ہے وہ بڑا تھا حضرت، کپڑوں کا نشہ، سیٹ کا نشہ، پیسے کا نشہ، ایک نشہ تھا ہارون کے پاس۔ یہاں تو ایک نشہ کر لے تو بندے کو بات نہیں سمجھ آتی۔ ہم بھی نشے میں، اور ہر بندہ کسی نہ کسی نشے میں ہے حضرت، کسی کو پیسے کا نشہ ہے، کسی کو تعلقات کا نشہ ہے حضرت، نشہ ہے، اور یہ نشہ ہمیں کوئی نصیحت قبول کرنے دیتا نہیں ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا تو بچا بچا کے نہ رکھ سے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اسی نشے چاں سارے حضرت، اس لیے سانو کسی دی کوئی گل سمجھ وہ نشہ سمجھ ہی نہیں آنے دیتا حضرت۔ ہارون کے پاس ڈھیروں نشے تھے، کرنے والے نے بات تو بڑی گہری کر دی حضرت، لیکن ہارون کو سمجھ نشے کی وجہ سے۔ کہتا بہلول پھر صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا ہارون وہ تو تیار ہے، یہ نہیں تیار ہے، وہ تیار ہے، ریڈی ہے، مانتا ہے، لیکن یہ ٹائم ہی نہیں ہے، بلکہ ٹائم پتہ نہیں حضرت، کبھی خیال بھی ہمیں آیا کہ نہیں آیا کہ اللہ پاک راضی ہیں کہ اللہ حضرت صاحب راضی ایتھے صرف انہوں ہی کرنا ہے، لیکن کی ہویا انہوں چھڑ کے سارے انہوں کیتا ہے، سس سورا سالہ انہوں جا، لیکن اس کو ہم نے سب سے زیادہ پتر اس کا حق کہ اس کو راضی کیا جاتا اور راضی کیا۔ اس لیے وہ قرآن میں خود کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، جس طرح اللہ دی قدر کرنی چاہیے دی سی تسی قدر کی تھی نہیں۔ حضرت صاحب یہ جو 2024 چل رہا ہے ہمارا اب اللہ سے صرف اتنا تعلق ہے کہ وہ ہماری ضرورت ہے، جب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے پھر ہم اسے یاد کر لیتے ہیں، باقی اللہ وہ ضرورت نہیں، وہ مقصد ہے وہ، لیکن ہم نے اس کو ضرورت، بیمار ہوئے تب کر لیا، کم نہیں چل رہا تب کر لیا، کوئی مشکل آ گئی تب کر لیا، باقی خوشی کیڑا یاد کرتا ہے۔ بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ خوشی کے موقع پہ پوترے کی بارات پہ حاجی صاحب کی مغرب بھی رہ جاتی ہے، یہاں بھی رہ جاتی ہے، خوشی پہ کون کرتا ہے اس کو یاد ہے جی؟ میں نے دیکھا ہے حضرت جی، خوشی کے موقع پہ حاجی صاحب کی بھی مغرب اور عشاء، پوترے دے بیاہ دی خوشی ہے، وہ خوشی جی تینوں اللہ ہی بھول گیا، خوشی میں تو زیادہ یاد کرنا تھا۔ اس لیے لکھا ہے ہارون کو بھی بات سمجھ آئی، اس کے اوپر سے گزر گئی ہے۔ اور پتر یہ جو اس کو راضی کرنے کا راستہ ہے نا، یہ بڑا مزیدار راستہ ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ شباز شریف کی کرسی میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ اس کو راضی کرنے والے راستے پہ قدم چلنے میں ہے حضرت۔
بڑا یہ مزہ ہے حضرت اس یہ. اور حضرت صاحب جب بندہ اس راستے پہ چلتا ہے نا تو پھر وہ بھی بڑی دل جوئیاں کرتا ہے اپنے بندے کی. ابراہیم بن ادہم ہے اور حضرت یہ تاریخ کی وہ شخصیت ہے کہ جن کے لیے لکھا ہے کہ اس شخص کے بستر پر لیٹنے سے پہلے 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں آپ کے پلنگ پہ بچھائی جاتی تھی حضرت. اور آپ پھر اپنے پلنگ پہ وہ جو لونڈی بچھاتی تھی نا پھول روزانہ, تو ایک دن دل کر پڑا بھلا دیکھوں تو صحیح کس طرح کا بستر ہے. ظاہر ہے تھکی تھی, گدے کی نرمی, پھولوں کی ٹھنڈک, وہ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی. اور آنکھ کھلی کب؟ جب جسم پہ کوڑا پڑا, کوڑے کی در سے اٹھ کھڑی ہوئی. جب اٹھتی ہے تو منظر کیا ہے؟ ابراہیم بن ادہم, جلاد, حضرت کی کابینہ, پہرے دار سارے کھڑے ہیں اور غصے سے حضرت کا چہرہ آنکھیں. فرمایا تیری اتنی جرت, تو نوکرانی ہو کہ میری چارپائی پہ لیٹتی ہے؟ جلاد کو کہا مار مار کے کھال, اس کی کھال ادھیڑ دو. عورت ذات تھی, کوڑے پڑنے شروع ہوئے, وہ رو پڑی. لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے رونا چھوڑا اور مسکرانے لگ پڑی. ابراہیم بن ادہم بھی بڑے جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے. آپ نے ہنستے دیکھ کے جلاد کو اشارہ دیا بس کر, اس نے بس کر دیا. آپ نے پوچھا پہلے رو رہی تھی اب مسکرائی کیوں؟ اور کرتی حضور کوڑے پڑ رہے تھے, درد ہو رہی تھی, تو ظاہر رونا ہی تھا. پر میں نے سوال یہ ہے کہ مسکرائی کیوں؟ اور کرتی حضور کوڑے پڑ رہے تھے, درد ہو رہی تھی, رو رہی تھی, بس ایک خیال آیا تو اس لیے مسکرائی. پوچھا کیا خیال آیا؟ کہا خیال ہی آیا چل اب کھا لے چپ کر کے کوڑے. لیکن یہ بھی تو سوچ, تو کو سونے کے لیے لیٹی تھی, تو چیک کرنے کے لیے لیٹی تھی, تو اتنے پڑھ رہے ہیں جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑھیں گے؟ حضرت صاحب پینے جے, میں سچا کہہ رہا ہوں, اے پینے جے حضرت صاحب, اے پینے جے حضرت, یہ بالکل پتر. کیونکہ ہمارے اسٹیجوں کا بڑا قصور ہے حضرت, اسٹیجوں نے آپ کو بڑی ڈھیلیں دی ہیں. اور ڈھیلیں ان کیمرہ لگا ہے پھر یار ناراض ہوندے نے, اڑیاں تھی پرچیاں دیندے ہو نا, تھی پلیوں دے کے مردے ہو. ہوں تھی سانو خراب کر چھڑیا, ہوں ساڑا دل کرتا تھی پرچیاں دیندے رہو, تو پھر اسی کوڑیاں والی گل سنا دے, کیونکہ میں آکھا تھانوں کوڑے پینے تھی انہوں پرچیاں دینی ہے نا. یہ پلیوں پرچیاں دے کے تے اپنا بیڑا رڑوا دے. نہیں جی دینیاں ہون نا تو جان لگیاں دے لیا, کم از کم بندہ بولے تو سچ نہ یار, جان لگیاں دے, اے جان والا رواج پاؤ ادھر جی, تاکہ بندہ کم از کم سچ بولے ادھر. تو وہ پتر پھر اب آپ کو راضی کرنے کے لیے, آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ سارا گڑبڑ ہو گیا ادھر, سارا گڑبڑ ہو گیا. وہ ایسی کوڑوں شوڑوں والی گال ہی کوئی نہیں رہی ہے, بلکہ ہم نے تو آپ کو یہاں تک سنا دیا ہے جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا, تیرا آپا جائے گا اور سایہ بھی نہیں جائے گا, پاگل کا پتر نہ ہوتا. ہم نے تو پھر آپ کو راضی کرنے کے لیے. علامہ حضرت صاحب قرآن پڑھنے لگا ہوں. کافر تو نہیں نا نماز پڑھتے, کافروں کے لیے نماز تو نہیں ہے نا, نماز تو مسلمانوں کے لیے نا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین. اب حضرت آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں عن المجرمین, عن الکافرین نہیں ہے, مجرمین ہے. عن الکافرین مجرمین ہے حضرت, ٹھیک ہے جی. اب قرآن کہتا ہے کہ جو جنت والے ہیں فی جناتی یتساءلون, جنت والے سوال کریں گے مجرموں سے. وہ مجرم کدھر ہوں گے؟ جہنم میں حضرت. وہ سوال کیا کریں گے؟ ما سلککم فی سقر. مفہوم ہے بھئی جہنم میں کیوں آ گئے, آگ میں کیوں جل رہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جہنم میں آنے کی پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم اس لیے کدھر آ گئے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جڑا نماز نہیں پڑھے گا کتنے جائے گا؟ تو اسی تانوں کی کہہ رہے ہیں جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. پرچیاں زندہ باد. یہ ساری کارستانی پرچیوں کی ہے حضرت, پرچیاں زندہ باد. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھے گا کدھر جائے گا؟ اور پرچیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ جہنم میں کیا میرا. دیا کرو ادھر بیڑا رڑو اپنا اور دے کے نا.
بلکہ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا، اور پلوان اگے ہویا، بھئی آپ کو اس طرح کی باتیں پسند جو ہیں، خوش ہوتے ہیں آپ؟ اس نے اس سے آگے جا کے کہہ دیا، اس نے کیا کہا؟ مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ۔ آئے ہو میرے نات کان بچے، گال سنو ذرا تھی جانا نہیں، اور چل بھائی کسی نے لیکی چڑھیا تو کی سنانے ہیں لوگوں نے؟ حضرت صاحب کتنی بڑی بات ہے۔ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، علماء، نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے پوچھا، باقی نبی پاک علیہ السلام کو پتر کس کا نہیں پتا ہے؟ سارا پتا ہے آپ کو، ہمارے لیے پوچھا تھا۔ پوچھا جبرائیل مسکراتے کیوں نہیں؟ عرض کی سونے محبوب، جب سے رب نے جہنم کو بنایا تب سے لے کر اب تک میں اس کے خوف سے کبھی مسکرایا؟ تو ذرا سانو دیکھو وہ کی کہندے نے، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بس حضرت جی اللہ کی پناہ ہے۔ حضرت صاحب بہت اوکھا، میں پتر یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے کو جہنم میں جاؤ، نہیں، میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اللہ کی جناب سے بڑے اچھے کی امید رکھتا ہوں، لیکن امید رکھ سکتا ہوں، میں تانوں نہیں کہہ سکتا کہ جہنم میں میں کیا میرا، یہ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ یہ چھٹی میں آپ کو دے سکتا نہیں، دے سکتا میں یہ چھٹی آپ کو دے سکتا، لیکن دے رہے ہیں یہ چھٹیاں پتر۔ سٹیج بہتر کرنے کے بجائے دن بہ دن ہم سٹیجوں کو اور خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا، چھیتی بوڑی میں طبیبہ دے نال ان خسرے بھی بلا لے حضرت۔ چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا یارا کہ چھیتی بوڑی میں طبیبہ، چلو ٹھیک ہے یارا، یہ آپ نے ساتھ کیا کر لیا ہے؟ کس طرف لے کے جا رہے ہیں امت کو؟ حضرت صاحب اگے رو رہے ہیں کہ انہوں ٹھیک کرو، انہوں ٹھیک کرو، انہوں ٹھیک کرو، انہوں ٹھیک، یا آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں امت کو؟ او بھائی حضرت صاحب سچ کہہ رہا ہوں، انہیں رومی دا دور نہیں کوئی بھی، بلے شاہ والا دور نہیں، دور تلوار والا۔ حضرت صاحب اب ان کو ناچنے اور دھمالوں کی باتیں نہ سناؤ، اب ان کو حضرت علی کی ذوالفقار کی باتیں سناؤ۔ وہ حضرت صاحب 2.5 لاکھ کے قریب بچے شہید ہو چکے ہیں فلسطین میں، تسی انہوں چھیتی بوڑی میں طبیبہ سنان ڈے ہو پڑھ کے۔ ان کو تلوار کی باتیں سناؤ، ان کو ابو عبیدہ بن جراح کی باتیں سناؤ، ان کو سیدنا سعد بن نبی وقاص کی باتیں سناؤ، ان کو جعفر طیار کی باتیں سناؤ۔ حضرت صاحب اللہ، چلو میں اس دفعہ انگلینڈ جانے سے پہلے کاکا مانچسٹر والا، میں ترکی پروگرام تھا حضرت، تو میں حضرت توپکا بھی گئے ہم، مجھے بڑا شوق تھا دیکھنے کا۔ وہاں پتر اللہ اگر کبھی لے جائے تو پتر اچھی نیت سے جانا، مسجدوں کی زیارت کریں گے، صحابہ علیہم الرضوان کے مزارات کی زیارت کریں گے، توپ کاپی میں جو تبرکات پڑے ہیں ان کی زیارت کریں گے، اچھی نیت سے جاؤ تو ثواب ہوگا۔ تو باقی برا بھی بڑا کچھ ہے پتر ادھر۔ وہ جب میں گیا نا تو ایک ریک ہے، بالکل اینڈ ہوتا ہے وہاں آ کے نا، بڑا ریک ہے، اس میں صحابہ علیہم الرضوان کی تلواریں رکھی ہوئی ہیں، تو اس میں جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بھی پڑی ہے، اور لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن 35 کلو تھا۔ حضرت حضور کے چچا جان کی تلوار کا وزن ہے، اور لکھا ہے ساڑھے چچا جان، ساڑھے نبی پاک علیہ السلام دے چچا جان ایڈے جنے سن، ایڈے جوان سن کہ جب آپ گھوڑے پہ بیٹھا کرتے تو پھر بھی آپ کے قدم مبارک زمین پہ لگا کرتے تھے، ایڈے جوان سن حضور دے چچا جان۔ 35 کلو تلوار، اور لکھا ہے کہ آپ ایک تلوار سے نہیں، آپ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے حضرت۔ 70 کلو تو آپ کی تلواروں کا وزن تھا پتر۔ ان پتر چھیتی بوڑی میں طبیبہ والا کام نہیں کوئی بھی، ان تلوار دا دور ہے بچے، نہیں تلوار کی باتیں کرو گے مارے جاؤ گے۔ سیدنا امام مہدی کی آمد کا وقت نیڑے آ رہا ہے، جب امام مہدی آن گے تو کی کہنا جی چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تھے میں مر گیا، انہیں کہنا ہو تم نے احادیث نہیں پڑھی تھی، جنگ کرنی ہے، تو ہی کی چھیتی بوڑی میں طبیبہ لائی ہے، تو ہی کہنا ہے اے ہوں پھر مولوی سلیمان نے جا کے پوچھو، انہوں نے سانو کوئی نہیں تلوار تلور دسی ہے، انہیں چھیتی بوڑی میں طبیبہ لائی ہے۔ حضرت صاحب وقت وقت کی بات ہوتی، اسی دور میں باتیں چلتی تھی، تو ماحول دیکھو کیا بن رہا ہے۔ حضرت صاحب یہ میری کوتاہی ہے کہ میں یہ نہیں آپ کو سنا رہا، چھیتی بوڑی میں طبیبہ لایا، نال 4 خسرے بھی بلا لینے حضرت۔ حدیث پاک کا مفہوم سن لو حضرت، سونے پاک محبوب فرما رہے ہیں، فرمایا میری امت کے 2 گروہوں کے لیے اللہ نے جہنم سے آزادی لکھ دی، جو 2 گروہ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، پرمٹ ہے۔
فرمایا میری امت کے 2 گروہوں کے لیے اللہ نے جہنم سے آزادی لکھ دی. فرمایا ایک گروہ وہ جو امام مہدی کی معیت میں ہند پہ حملہ کرے گا، اور دوسرا گروہ وہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں یہود سے جہاد کرے گا. حضرت صاحب اب اس حدیث کا دور ہے. اب چیتی بوڑی میں طبیبہ حضرت صاحب تیاری ہو رہی ہے، باندھ رہے ہیں ہمیں. آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ سنی اور شیعہ فسادات کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ سال بعد آگ بھڑکے، 1.5 بعد بھڑکے، یہ بھڑکنے والی ہے عنقریب. آپ دیکھ نہیں رہے حضرت سوشل میڈیا پہ کس طرح کی پوسٹیں آ رہی ہیں حضرت. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، سیدہ اما عائشہ پاک کے حوالے سے کس طرح کی سر عام پوسٹیں حضرت جی وائرل کی جا رہی ہیں. یہ بڑی تیزی پری پلان آپ کو سنی اور شیعہ فسادات کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہوش کرو یارا سارے، ہوش کرو سارے. کیا ہو گیا سب کو حضرت؟ حضور نبی علیہ السلام سے جو نسبتیں ہیں ان کا کو لحاظ کرو، کو دھیان کرو یارا. آپ کو پتا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ لکھا ہے جب آپ کسی کو خط لکھا کرتی تو پھر اینڈ پہ لکھا کرتی تھی اللہ کے محبوب کی محبوبہ عائشہ بنت ابو بکر. آپ کو پتہ ہے بڑا حضرت آپ کان ادھر سے پکڑیں لیکن بات پھر وہی ہے. عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جب نبی علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا آپ نے ساری ازواج کو بلا لیا. فرمایا آج تیری باری ہے، مفہوم ہے آج تیری باری ہے، آج تیری باری ہے، آج تیری باری ہے. لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے یہ آخری جو دن کچھ رہ گئے ہیں میں یہ عائشہ کے پاس گزاروں. کتنا پیار تھا، گھر اور بھی بڑے بڑے تھے. میں کسی گھر کی عظمت کا انکاری، لیکن اما عائشہ کے گھر کی عظمت ہے کہ اللہ کے رسول نے بظاہر اپنے آخری ایام کہاں گزارنے کی خواہش کی. اما رات کسی کو کوئی حیا نہیں بولتے ہوئے کہ میں کیا بول رہا ہوں. اسی لیے لکھا ہے کسی کوئی شخص تھا تو وہ اپنی زبان سے نا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف موقع کرتا. کسی نے آ کے اما عائشہ پاک کو خبر دی کہ فلاں آپ کے لیے بڑا بھونکتا ہے. آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، جو کہتا ہے ٹھیک ہے. انہوں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ میں ماں ہی مومن ہوں. میں مومنوں کی ماں ہوں، جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. مجھے اس کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میں ماں ہی مومن ہوں. قرآن نے مجھے مومنوں کی ماں کہا، میں مومنوں کی ماں. اور جو اما عائشہ پہ بھونکتا ہے وہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ میں بڑھاتے ہیں. کوئی عقل سے کام لو. ہم نے آپس میں نہیں لڑنا میرے بچہ، سجے کھبے دشمن پائے. تو یہ اسپیشل پتر میں تو چلو در دیا اپنا رو. کشمیری بھی تاری جان میں روندے پس گئے سارے، اور فلسطینی بھی تمہاری جان کو روتے پس گئے. میں مدینہ پاک پہلی بار جب گیا 2017 میں پاک جوانی سے اور ارادہ یہ کیا کہ ننگے پاؤں جانا ہے اور بھاگتے ہوئے جانا ہے. اتنا شوق تھا لیکن نہیں ہم بھاگ کے جا سکے. وہ بابا جی کا واڑا 1100 روپے بھاگتے ہوئے چلے جانا. تھوڑی دیر بعد سانس پھول گیا. وہ ہم نا اوپر جا رہے تھے تو اوپر سے 3 نوجوان آ رہے. میں نے سمجھا کہ ترکی کی سلام ہوئی. میں نے ان سے پوچھا یور کنٹری. اس نے کہا فلسطین. ان کا ایک سٹائل ہے جس ہم اپنے لہجے میں بولتے ہیں. تو پہلے اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا پاکستان. تو مجھے یہ تھا کہ ترکی ہے شاید. میں نے پوچھا یور کنٹری. اس نے کہا صاحب نہ اسے میری بولی آتی تھی نہ یہ اس کی، لیکن ایسے لگا درد سمجھ ہے سینے لا کے ہم دونوں ہی بڑا رہے. کیوں بتا پتہ ہے؟ کیونکہ ان کے بڑوں نے کہا ہوا تھا جدوں بھی بچانا تو چھڑانا ہے. آ کے پاکستانیوں نے بچانا تو تمہارا نام لے لے کے وہ روتے ہیں. ایک ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا، ایک ہاتھ میں، لیکن حالات ہی اپنا پاکستان بچانا بڑی بات ہے. کشمیری کتنی دیر نعرے مارتے رہے کشمیر بنے گا پاکستان. ہمارے نہیں بنے گا. اب اگر وہ غصہ کر رہے تو ٹھیک کر رہے. ہم نے دھوکہ دیا، مارتے رہے نعرے کشمیر بنے گا پاکستان. کیا وجہ اسی قوم ایسے پاسے لائی رکھا کھیتی بوڑی بولے شاہ بھی اپنی قبر کی جانا جا دبا مار کے جان. صحیح بات ہے.
وہ بھی کہتے ہیں مر کے جان چھڑ. خواجہ غلام فرید بھی کہتے ہیں مرو کتے ویچن نہیں اسی لبے ہیں تمہیں جاؤ کوئی اور ویچو جا کے. قوم کہاں سے کہاں لا کے کھڑی کر دی ہے ہم. تو پتر 35 کلو وزن، ایک تلوار کا اور 2 دروازیں تلواریں 70 کلو حضرت جی بن گئی. یہ پتر تیاری ہے. جب امام مہدی آئیں گے تو پتر ان کو آگے سے چھیتی بوڑی میں تو بیبا تو نہیں نہ سنانا ہے. جب امام مہدی آئیں گے تو انہوں نے کی کہنا ہے میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی. تو انہوں نے کہنا نانا جان نے تو کہا تھا جہاد کی تیاری کرنی ہے تو ٹبیاں نہیں تو سینہ بنانے والے پاسے کنے لایا. حضرت صاحب میں بات غلط کروں دلیل سے مجھے روکو. حضرت صاحب امام مہدی نے کی کہنا ہے کہ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی. انہوں نے کہنا بھائی نانا جان نے فرمایا تھا جب مہدی آئیں گے ساتھ دینا ان کا، ان کے ساتھ جہاد پہ جانا ہے. تمہیں ٹبوں کی تصویریں بنانے کے لیے کس نے کہا؟ یہ انہوں نے اگوائے آنا ہے. تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تلیمہ میں نو نال رکھ لے. یہ انہوں نے اگو کہنا ہے رکھ لیں وہ اگر مجھ کو دربان وغیرہ. امام مہدی نے کہنا رکھ کیا لے تو ہے، تو ساری زندگی رکھ لے پہ لگا رہا. تو ہے ان کا دربان، تو ہے ان کا نوکر، تو ہے ان کا غلام، تو ہے ان کا امتی. سلطان صاحب نے یہ کلام لکھا لاہور سے، حضرت سونا لکھا ہے آپ نے، اپنی محبت کا اظہار کیا. ساری قوم نے پکڑ کے اس کو سارا کچھ ہی بنا لیا. زبیب شاہ صاحب نے پڑھا، انہوں نے بھی سونا پڑھا. مجھے دونوں سے کوئی گلہ نہیں، لیکن بھائی خدا کا نام لو، کوئی کرنے والا کام کرو یار. حضرت صاحب حالات دیکھیں کیا بن رہے ہیں. قیامت کی چھوٹی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. میں یہ حضرت صاحب جانتے ہیں افنان صاحب کو، یو کے چلے گئے ہیں حضرت، وہ آج ادھر ہوتے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رتی جھوٹ نہیں اس میں. اب تو سوشل میڈیا پہ سر عام اس طرح کی باتیں آ گئی. ہمیں ایک بچی کا فون آیا، مجھے نہیں، افنان صاحب میرے فون وغیرہ اٹینڈ کرتے تھے سارے. بچی نے ہم سے خودکشی کی اجازت مانگی. مجھے افنان صاحب سن کے کہنے لگے حضرت بچی ہے کوئی اور وہ کہہ رہی ہے کہ حضرت صاحب سے پوچھ کے بتائیں کہ خودکشی جائز ہے. میں نے کہا نہیں پتر حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں صبر کرو، اچھے دن آئیں گے. اس نے کہا نہیں حضرت حالات خراب سے بھی کچھ آگے جا کے ہو چکے ہیں. وہ پوچھا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میری عمر 18 سال ہے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے میرے والد صاحب مجھ سے زنا کرتے ہیں. اور یہ بات ہے حضرت جی 2018 یا 19 کی، کرونا آنے سے پہلے کی بات ہے. اب سوشل میڈیا پہ آ گیا جی وہ بچی جو حاملہ بھی تھی مار دیا، باپ اور بھائی اس کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے. کیا ہر نشانی پوری نہیں ہو گئی قیامت کی؟ اب تو بس امام مہدی کا انتظار ہے، آج آئے کل آئے آپ، باقی کیا رہ گیا ہے. تو اس قوم کو ان کے لیے تیاری کروائیں، لیکن ہم نے قوم کو نہیں. پتر میں جتنے بچے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا کیونکہ گھنٹے سے اوپر ہو گیا مجھے. پتر اپنے آپ کو سونا کرو کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اسی پسند آ جائیے جی وال ہیں اپنے ماں پیو نو اسی پسند آ جائیے، اپنے اللہ پاک نو اسی پسند. پتر ہیں جی یہ 5 وقت دی نماز، 5 وقت دی نماز حلال کھاؤ. پتر غلطی ہوئے من جاؤ تو توبہ کر اور بیٹھ جاؤ بچیو. اوے بادشاہ لوگ نہیں بیٹھ جاؤ بیٹا، بات ابھی ہو رہی ہے، بیٹھ جاؤ. اور پتر والدین حضرت، اور میں نے صرف والدہ نہیں کہا، والدین دونوں حضرت، ڈنڈی نہیں مارنی، امی جی بھی اور ابو جی بھی حضرت. کیونکہ امی ال واہ ہی ہے تو ابو جی ال کوئی بھی نہیں. پتر ابو سے بھی بڑا پیار کرنا. پتر پتہ کیا ہوا ہے جہاں مجھے سمجھ آئی ہے بات کی، اصل میں امی کا معاملہ اس طرح کیا کہ وہ کپڑے پہناتے نا بچے کی 4-5 چوڑیاں لے لیتی ہے، تو بچے سمجھتے ہیں کہ امی بہت ہی پیار کر دی ہے تو ابو کر دے. حالا پتر ابو بھی بڑا کر دی ہے، لیکن بس اس کو اس طرح اظہار نہیں آتا کیونکہ اللہ نے فطرتاً اس کو سخت بنایا ہے، اس کا دل سخت ہے. پتر سخت نہ ہوئے تو وہ باہر کیسے مزدوری کرے گا؟ ماں ذرا نرم ہے، ابو ذرا سخت ہے، لیکن پیار ابو کو بھی. مثال کے طور پہ لا تعداد گاڑیاں پاکستان میں جن کے پیچھے آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے، ٹھیک ہے جی. اور میں نے آج تک حضرت کسی ابو کو نہیں دیکھا کہ اس نے پڑھا ڈالا ہو کہ گاڑی کے پیچھے میرا نام نہیں لکھا، میں نے نہیں بیٹھنا کوئی.
چپ کر کے بہ جاتا ہے. اللہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فیسیں دی ہیں میں نے، فیسیں دی ہیں، یونیفارم لے کے دیتا رہا ہوں، پاکٹ منی دیتا رہا ہوں، بکس لے کے دیتا رہا ہوں ہر سال، داخلہ فیسیں دی ہیں. لیکن پتر افسر بن کے گاڑی خرید کے پیچھے کیا لکھا کے لاتا ہے؟ یہ میری. اس کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی چپ کر کے. یہ پتر اب 8 کیمرے لگے ہیں. میرا دعویٰ ہے اور چیلنج ہے، جاؤ گڈی پیچھے لگا کے کھڑو، یہ میرے ابو کی دعا ہے جی امی بغیر پھٹے پایا بہ گئی تو میرا نام بدل چڑھے گا. میں آپ کو امی کا بغض نہیں سکھا رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کا ذہن ہے نا کہ ابو کا دل بڑا چھوٹا جی، اتنا دل ہے اس کا. آپ اس کو لائیو ذلیل کرتے ہو. یہ میری، آپ کے خیال میں ابو نے دعا نہیں کی کبھی آپ کے لیے، آپ کی گاڑی کے لیے؟ آپ اس کو لائیو ذلیل کرتے ہو. گاڑی کے پیچھے لکھے یہ میری. کبھی اس نے گلہ نہیں کیا، پھڈا نہیں ڈالا. چل یار جی میں تو خوش ہے، چپ کر کے. میرے محلے میں گاڑی ہے اگر کبھی میں نے نہیں سنا کہ ابو جی نے لڑائی کی ہے. لڑکے نے لکھوایا ہوا یہ میری ماں کی دعا ہے، ابو جی چپ کر کے پیچھے بہ جاتے. لیکن ادھر صرف ایک باری گھر ہے لا کے کھڑو، یہ میرے ابو کی دعا ہے جی امی نے بڑا نہ پایا میرا نام بدل چڑھیے پڑھ کے. میں آپ کو بغض نہیں، صرف آپ کی آنکھوں پہ جو سٹیج سے ایک پردہ ڈلا ہے میں اٹھا رہا ہوں. پتر یہ غلط فہمی نکال دے کہ اس کو تجھ سے پیار نہیں. پتر جتنی قربانی باپ دیتا ہے نا تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے. یہ جب تو خود باپ بنے گا تجھے خود پھر پتہ، اللہ پتہ نہیں لگتا. کیونکہ 40 سال تک، جیسے میں نے کہا نشہ ہے، 40 سال تک تو بندے کو یہ نشہ ہوتا ہے نا میں جوان ہی بڑا ہوں، میں سونا ہی بڑا ہوں. وہ 40 سال کے بعد وہ نشہ اترتا ہے، جو پٹھے چھٹے کمزور ہوندے ہیں. لیکن ادو تک اکثر ابو جی تے امی جی قدر کرو ان کی. اور پتر قدر یہ ہے، یہ میری بات یاد رکھنا پتر، 10 طاقت دے ٹیکے ایک پاسے، 10 طاقت دے ٹیکے تے ایک جڑا تو امب اپنے ہاتھ نہ کٹ کے کول بہ کے امی تے ابو نو کھوانا وہ کلا ہی ایک پاس. لیکن انہوں پتہ تو 10 ٹیکے اماں نو لوا چھڑنے نے، ایک امب کھوانا کول بہ کے نہیں. صرف پتر تیری توجہ دے بھوکے. اور حضرت صاحب میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو ساڑھے مائی باپ فوت ہو جاندے نا تو یہ جو ہاسپٹل والے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کے دیتے ہیں یہ جھوٹا بناندے ہیں. وہ تو انہیں لکھا ہوتا ہے موت کی وجہ حرکت قلب کا بند، لیکن اصل وجہ اس فرشتے نے لکھی ہے بچے کا توجہ نہ دینا، بچے کا وقت. مثال دے طور پہ میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم 6 سال کا ہوگا، حد چھوٹا ہے نا، بڑا ڈرتا ہے، ذرا سمجھدار بھی ہے. وہ چھوٹا ہے. میں جب بھی سفر پہ جاؤں 1-2 دن کے لیے، دورہ کراچی پہ جاؤں، کے پی پہ، بلوچستان کے دورے پہ جاؤں، میں جاتے اس کو پوچھ کے جاتا ہوں ابراہیم کی لے کے آؤں. اس نے ایک ہی بات کہنی ہوتی، بابا میرے لیے گاڑی لے کے آئیے گا. یہ بات مجھے یاد ہے نا. اب وقت آئے گا، اللہ کرے وہ وقت آئے، میں بڈھا ہو جانا ہے، میں منجی تے بہ جانا ہے، ابراہیم نے جوان ہو جانا ہے. پھر انہیں جان لگ ایک دن کیا ہونا ہے کہ وہ بڈھی نے وہ بیگ تیار کردے ہونا ہے اور مینوں پتہ ہونا ہے کہ ابراہیم کراچی چلتا ہے. وہ بڈھی نے کدی پوچھنا ہے کیڑا کیڑا سوٹ رکھاں، کیڑی کیڑی پگ رکھاں، کیڑی چادر رکھاں، کیڑا کوٹ رکھاں، کیڑی ویس کوٹ رکھاں، ہیں جی جتی کیڑی کیڑی رکھاں. تن کو 4-5 دن کراچی لگنے. ہوں میں منجی تے بہ کے میرے اندر کی چلتا پیا ہے، یار ابراہیم انہوں کیوں نہیں پوچھن ڈیا ابا جی چلا وا تو کی لے کے آوا، ابا جی کراچی چلا وا تے وہ پھر پتر جڑا اندر چلنا ہوں نا وہ پھر یا ٹھا کرتا ہے تو یا. لیکن کیونکہ ہسپتال والے تو نہیں پتا ہوتا کہ ٹھا دل ہویا کیوں اے ناڑ پاٹی کیوں ہے. انہوں نے نہیں پتا ابراہیم نے پوچھے ہی نہیں ابو نو کہ ابو جی تاڑے لیے کی لے کے آواں ہیں. انہوں نے تے پوچھے ہی نہیں ہے کہ تاڑے لیے کی لے کے آواں. انہیں صرف اے لکھ چھڑیا ہے کہ دل ٹھا ہو گیا. لیکن وجہ لکھی، لیکن وجہ کنے لکھی ہے؟ وجہ لکھی ہے نا فرشتیاں نے. پتر اس لیے میرے بچے ہو وقت دو. میری بچوں کی امی ہے، میں اکثر وہ پیشتر بازار خود دی جاتا ہوں، ساتھ ڈرائیور نہیں لے کے جاتا. لوگ پہچان لیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں.
ہاں جی وہ تصویر بناؤ یہ بناؤ. میری اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ میں نکلوں. ہر بار بیچاری مجھے جھڑکیاں کھا کے آتی ہے لیکن کام وہی اپنا پورا کر لیں. کیا کرتی ہے, بچوں کے ساتھ لگا کے دیکھتی ہے اے کلر سونا لگا ہے کہ اب اس کو یاد ہے نا کہ میں نال لالا بھی ویکھتی رہی ہوں کہ سونا لگا ہے کہ, لیکن حضرت جدوں دی واری آنی ہے نا وہ نال کسی نے بھی لا کے ویکھنا. اسی اپنی بڑھیاں نوں پیسے دینے نے, اما جی بھی لے آئی وہ پیرے جُتی پوا کے کسی نے بھی ویکھنی. پھر وہ جڑا اندر چلتا ہے نا وہ یہاں ٹھا کرتا ہے یہاں, لیکن ہسپتال والے ٹھا ہونے کی وجہ پتہ ہوندی لیکن فرشتے نے وہ وجہ. پتر بڑی قدر کرو اپنے ماں پیو. میں یہ کل دسویں بھی ویسے تو ٹائم بھی نہیں دیتا لیکن چلا جاؤں تو وہ جو سامنے پھل رکھا تھا مجھے دیکھ کے ویسے غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے. اب مائی بابا ترس دے مر گیا ساری منڈی لائے لوگوں کو کھان لئی. جیوندیاں کھو پتر, یہ لوگوں کو کہوں کھوان ڈے بعد میں جیوندیاں کھو انہوں تو جیوندیاں کھوئے ہوندے 10 سال مردا ہی نہ مائی بابا کوئی بھی ادھر جیوندیاں پتر انہوں نے پوچھتا کوئی نہیں. مرن تو بعد پہ سٹیٹس لاواں گے ٹر گئے یار محبتاں والے تو چنگا ہویا ٹر گئے تو کہڑا کدی پوچھیا سی انہوں نے کوئی ادھر. اس لیے پتر پوچھو انہوں وقت دو اور انہوں پیار دو. مجھے بہت کچھ سمجھ آیا لیکن تب تک میں خود لیٹ ہو چکا تھا. امی بہت دیر پہلے چلی گئیں, ابو بھی چلے گئے, لیکن جب میں اس نشے سے باہر نکلا نا 40 کراس کیا میں نے تب تک میں لیٹ ہو چکا تھا. ایس تو پہلے کہ پتر تسی بھی لیٹ ہو بڑا لاٹ کرو انہوں دے منڈے کٹو تھک گئی دی ماں تیرے کپڑے تو تیرے آٹے گون گون تیریاں روٹیاں پکا پکا اپنے ابو دے پیر کٹو اپنے ابو دیاں پنیاں کٹو تھک گیا تھا پتر وہ تیرے لیے لیکن تو ٹائم ہی نہیں دینا. اور سب سے زیادہ حضرت جو ظلم ہے میرے معاشرے میں وہ ابو کے ساتھ ہے. ماواں دے بڑے لاڑ چاہ ہوندے نے لیکن پیو دا لاڑ چاہ کرتا. میں ویکھیا ساڈے بابے حضرت جی چاہ والی دکان تے نائی دی دکان تے چونک چ بہ کے اپنا وقت گزارتے ہیں, پوچھتا ہی کوئی نہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ حضرت میں کالج چھوڑ کے درس نظامی پڑھنے گیا, کچھ ویسے میں والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا, لیٹ ٹو لیٹ. جب درس نظامی کے لیے نکلنے لگا ابو سے اجازت دینے آیا, ابو مجھے فرمانے لگے یار میرے تو 3-4 سال ریٹائرمنٹ کے رہ گئے ہیں, تو جو کورس کرنے جا رہا ہے 10 سال لگ جائیں گے, کیسے معاملہ بنے گا. میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں نہیں جاتا. فرمان لگے چل بس دعا کریں کہ میری زندگی وفا کرے میں تینوں پڑھاواں گا. ابو جی نے 25 سال پہ ریٹائرمنٹ لی, 60 سال سروس پوری کی حضرت اپنی. بوڑھے ہو گئے تھے اب کام نہیں ہوتا تھا ان سے لیکن میرے لیے کیا. ایک بار کھمبے پہ کام کر رہے تھے, شارٹ لگی, کھمبے سے گر گئے, یہ والا بازو ٹوٹ گیا, راڈ ڈلا ہوا تھا حضرت اس میں. پھر ایک دفعہ کام کر رہے تھے, ہاتھ تار کو لگ گیا, یہ والا ابو جی کا ہاتھ جلا ہوا تھا حضرت. پھر لائن سپرنٹینڈنٹ ہو گئے, پھر چلو لیکن بڑی مشقتیں دیکھی انہوں نے میرے لیے. میں جب حضرت لاہور سے درس نظامی کر کے واپس گیا, میں کھانا کھا رہا تھا تو ابو جی نا موٹر سائیکل نکالنے لگے. میں نے پوچھا ابو جی کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے یار ذرا دفتر جانا ہے, انگوٹھا لانا ہے, اتنے کو پینشن دا معاملہ ہے یار. میں نے کہا ابو جی میں ساتھ چلتا ہوں. دونوں باپ بیٹا چلے گئے. اب ابو جی جا کے انگوٹھا لگائیں اور انگوٹھا آئے نا. وہ جو بیٹی بیٹھی تھی نا لڑکی, وہ مجھے کہنے لگی حضرت اس طرح کریں کہ کوئی لوشن وغیرہ لے کے آئیں اور ان کے نا انگوٹھے پہ چنگی طرح چسیں لگائیں, مالش کریں اور ٹیشو سے انگوٹھا صاف کر کے نہ آ جائیں. میں حضرت گیا نیچے سے کیئر کے لوشن کی چھوٹی سی ڈبیا لی, واپس آیا. میں نے کہا ابو جی انگوٹھا بہاؤ, ہاتھ بہاؤ. ابو جی نے ہاتھ مجھے دیا تو جب میں انگوٹھے پہ وہ لگانے لگا نا لوشن تو دیکھا کیا کہ لائنیں ہی کوئی نہیں حضرت. میرے لیے محنت مزدوری کر کر کے لینا نشان ہی میں مزدوری پتر تاراں کھچتے رہے, کھمبے چڑھے, پوڑیاں پڑیاں, وہ لائنیں. میں نے ابو جی سے عرض کیا, میں نے کہا ابو جی لینا کتنے گئی ہیں؟ میں نے کیا سوال کیا, ابو جی لینا کتنے گئی ہیں؟ تو آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اور خوشی بھی تھی کہ میرا بیٹا عالم بن کے آ گیا. تو مجھے فرمانے لگے یار تیریاں لینا بنا میریاں مٹ گئی ہیں. پتر اس کی مٹتی ہیں پھر ہماری بنتی ہیں, لیکن ہم بڑی بے قدری کرتے ہیں ان کی. حضرت نہ پتر قدر کریو, قدر خوب پتر. امی جی بھی اور ابو جی بھی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے.
کاکے کی اس محنت کو، کوشش کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور والدہ صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ جس جس کے والدین ہیں اللہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پتر اب آپ نے محفل خراب نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بیٹھنا ہے، سننی ہے محفل، ہے نا؟ میں نکلوں گا اب آگے، لیکن آپ نے محفل سننی، ٹھیک ہے پتر؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔